کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، اس کا چرچا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی میرے نعمت آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر۔ سوال یہ کیا گیا، اور یہ اعتراضی سوال ہے، کہ میلاد پر تم جھنڈے لہراتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، آرام سے گھر میں بیٹھو، یہ عمل کرنا فضول خرچی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کو بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ، اس کا چرچا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں، اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو ہم جھنڈے لہراتے ہیں، ان جھنڈوں کی اصل ہے دلائل النبوہ۔ علامہ نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا، 3 جھنڈے دیکھے۔ رأیت 3 اعلام مضروبات، علم فی المشرق، علم فی المغرب، علم علی ظہر الکعبہ۔ 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر دیکھا۔ تو یہ جھنڈے لگانے کی اصل ہے، اسی وجہ سے کہ یہ جھنڈا اس کی ملکیت یا اس جگہ پہ اس کی حکومت یا سلطنت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جھنڈے لہرا کر یہ بتا دیا کہ اب یہ دنیا عطا کرنے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی چیز واضح کر دی کہ اب اس جہان میں جو چلے گی تو نبوت اور رسالت مصطفیٰ کی چلے گی، شریعت جو چلے گی وہ محمد الرسول اللہ، شریعت محمدی چلے گی۔ تو جھنڈے لہرانے کا مقصد تھا، اور کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لہرایا یہ بھی واضح کر دیا کہ اب کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والی ہستی آ گئی۔ اس کے علاوہ لائٹنگ، یہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے جو مشکات شریف میں ہے، اور مشکات شریف باب فضائل سید المرسلین، اور یہ حدیث شرح السنہ اور احمد میں بھی روایت کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی قرآن کے 28ویں پارے سورہ صف میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ بھی قرآن کے پہلے پارے سورۃ البقرہ میں موجود ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا،
اور اب جو تیسری بات میں کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعْتَنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ كَسُورِ الشَّامِ، میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے مجھے جنم دیتے وقت دیکھا، ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب یہ روشنی کتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ مکہ میں تھیں تو اس روشنی کی وجہ سے آپ نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ تو اس لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب نور پھیلانے والا، توحید کی روشنی، توحید کے نور کو دنیا میں پھیلانے والا آ گیا ہے، اور جہاں کہیں بھی تاریک و ظلمت کے گھر ہیں ان کے اوپر میرے نبی کا نور، روشنی یہ پھیلے گی، اور یہ اصل ہے روشنی کرنے کی، لائٹنگ کرنے کی۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی عام دنوں میں آپ جلوس نہیں نکالتے، اس دن میں بہت بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں اور بہت اہتمام کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جلوس اس دور میں کسی بھی شخص کی عزت اور نصرت کے لیے نکالے جاتے ہیں۔ اب اس شخصیت کی شان اور شوکت کا اظہار کا ایک ذریعہ بن چکا ہے جلوس، اور اس شخصیت کا استقبال یہ ایک اس کی شان و شوکت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، شخصیت سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے، کسی کی شان و شوکت ہے؟ تو یہ جلوس نکال کر، اہتمام کر کے ہم آپ کی شان و شوکت کو دنیا پر ظاہر اور باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم عام دنوں میں دیکھیں کوئی جلوس، کوئی اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا، کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا، محافل کا انعقاد نہیں ہوتا، اور اس طرح کا جلوس بڑے بڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس دن جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے غیر معمولی واقعات رونما کی۔ علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ غیر متنازع عالم ہیں، تمام مکاتب فکر ان کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب معجزات سید المرسلین میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس وقت ایوان کسرا میں اضطراب پیدا کیا، اور ایوان کسرا میں اضطراب پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے سپر پاور کیسر و کسرا تھی، اور یوں سمجھیں اس وقت جس طرح امریکہ ہے اور اس کا وائٹ ہاؤس ہے، اسی طرح اس وقت ایوان کسرا مقام رکھتا تھا۔ تو یہ 14 کنگرے گرے، اس کے اندر یہ نشانی تھی کہ اب کیسر و کسرا کی حکومت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، اب بادشاہی ہوگی، سلطنت ہوگی، اور یہ دنیا پر غلبہ ہوگا تو مصطفیٰ کا غلبہ ہوگا۔ اسی طرح آتش کدہ فارس جو کہ ہزارہ سال سے جل رہا تھا، اور اس کو جلانے پر لوگ بھی مامور تھے، لیکن بجھ گیا۔ یہ بھی بتانا تھا کہ اب آگ کو جلانے والا نہیں، آگ کو بجھانے والا اور جنت میں لے جانے والا حبیب آ گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی لکھا آپ نے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کعبہ 3 دن تک جھومتا رہا، وجد میں رہا۔ کعبے کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا اللہ کا حبیب آ گیا۔
تو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت باسعادت پر غیر معمولی واقعات اس دنیا میں رونما کیے، تو پھر ہم اپنے حبیب اپنے نبی کی خوشی میں، آمد اور میلاد کی خوشی میں جلوس کیوں نہ نکالیں، کیوں نہ اپنی طرف سے غیر معمولی واقعات رونما کریں، جس سے ہمارے دلوں کو سکون ہو کہ ہمیں اللہ کی توحید کا نور ملا، قرآن جیسی عظیم کتاب ملی، اور اللہ کے دین کی تعلیمات کا نور ملا تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ اس لیے ہم اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اور اس عظیم نعمت کا چرچا کرتے ہیں جو کہ اللہ نے حکم دیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں کوئی اپنے رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔